بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقطع ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على العلم دائما أبدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں جمعۃ المبارک کے موقع پر گفتگو کا موقع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت معجزات عطا کیے۔ ان معجزات میں سے ایک ایسا معجزہ کہ جس کے اندر پھر کئی معجزات ہیں، یعنی وہ ایک معجزہ کئی معجزات پر مشتمل ہے، اس معجزے کو معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہا جاتا ہے۔ جس طرح اس معجزے کی شان بہت بلند و بالا ہے، ایسے ہی اس معجزہ کے لحاظ سے جو تعلیمات ہیں وہ بھی بہت وسیع ہیں، اور ان تعلیمات کے بارے میں معلومات رکھنے والا یقیناً بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ہر معجزہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے سامنے عقلیں عاجز ہوتی ہیں، یعنی عقل کے ترازو پہ اسے تولا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن اس معجزے کے لحاظ سے قرآن و سنت میں جو بیان ہے، دلائل ہیں اور جو وضاحتیں ہیں، ان کے سامنے بھی عقلیں عاجز ہیں، اور پھر ان کے احاطہ کے لحاظ سے بھی ایک مستقل اعجاز موجود ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اندر جو کثرت روایات ہے اور تعدد بیان ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے احمد کولی جیسے لوگ، جن کو عرف عام میں سر سید احمد خان کہا جاتا ہے، اس شخص نے اسے تعارض قرار دیا مختلف احادیث کا، اور تعارض کی بنیاد پر اس نے سرے سے اس معجزے کا ہی انکار کر دیا، اور انکار کی دلیل اس چیز کو بنایا کہ چونکہ کسی حدیث میں اس طرح ذکر ہے، کسی میں اس طرح ذکر ہے، کسی میں اس طرح ذکر ہے، تو یہ آپس میں ٹکرا گئی ہیں، لہٰذا میں کسی کو بھی نہیں مانتا۔ تو اس طرح جیسے اس نے دیگر بہت سے معجزات کا انکار کیا، اپنی آخری کتاب کے اندر اس کا پہلے تو تفسیر میں یا ذکر کرتا آیا، لیکن آخری کے اندر تعارض اور تعدد کی بنیاد پر ایک تلخیص کے لحاظ سے مختصر وقت میں بیان کرنا مقصد ہے کہ اس کے بارے میں جو عقیدہ ہے اہل سنت کا وہ کیا ہے، اور اس عقیدے کو ہائی لائٹ کرنا اور اجاگر کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اسلامی لٹریچر کے اندر معراج کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور پھر ان کے بارے میں مختلف احادیث ہیں، اور پھر ان کے بارے میں مختلف مآخذ ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اسراء اور معراج یہ دونوں ہی، ان کا وقوع دو دو مرتبہ ہوا، اور اسراء اور معراج کا فرق واضح ہے کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور اسراء سے پھر سدرۃ المنتہا، اور اس سے آگے عرش اولیٰ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اور جنت دوزخ کا مشاہدہ، اور پھر واپسی
یہ سارا معراج ہے۔ تو ایک قول کے مطابق اسراء کا وقوع بھی 2 بار ہوا اور معراج کا وقوع بھی 2 بار ہوا، اور پہلی بار دونوں ہی یعنی اسراء بھی اور معراج بھی یہ خواب میں ہوئے اس قول کے مطابق، اور یہ اصل میں تمہید تھی دوسرے معراج کے لیے اور دوسرے اسراء کے لیے۔ پہلے خواب کے اندر رب ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اسراء اور بیت المقدس سے عرش اور دیدار تک معراج، یہ خواب کے اندر اس کا شرف بخشا، اور دوسری مرتبہ یہ مکمل سفر اسراء اور معراج دونوں یہ عالم بیداری میں جاگتے ہوئے جسم اور روح دونوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں سفر کیے، یعنی اسراء بھی اور معراج بھی۔ جو دوسرا قول ہے اس میں دو سے زیادہ مرتبہ اسراء کا بھی تذکرہ ہے اور 2 سے زیادہ مرتبہ معراج کا بھی تذکرہ ہے، یہاں تک کہ ان معاریج میں سے کچھ کا وقوع مدینہ منورہ میں بھی ہوا، جبکہ عرف عام میں ابھی جو راجح قول ہے جس کا تذکرہ ہم آخر میں کریں گے، جس کو ہم مناتے بھی ہیں یا رجب کی 27ویں شب کے لحاظ سے یہ جو معجزہ ہے یہ یقیناً مکی زندگی کا ہے، لیکن یہ جو دوسرا قول ہے اس میں چونکہ کئی معراج اور کئی اسراء کا تذکرہ ہے جس میں کچھ خواب کے ہیں اور کچھ دوسرے ہیں، تو ان میں سے بعض جو ہیں ان کا وقوع مکہ مکرمہ اور بعض کا وقوع جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہو۔ یہ قول فتح الباری شرح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، جس میں کچھ معراجیں جو ہیں ان کا تذکرہ مدینہ منورہ کی مدنی زندگی کے اندر بھی موجود ہے۔ ایسے ہی ایک قول میں جہاں اسراء کے اندر تعدد ہے، یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جانے میں جو تعدد ہے، اس کے اندر اس قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ تو نزول وحی سے پہلے یہ سفر کرایا گیا اور دوسری مرتبہ نزول وحی کے بعد ہوا، اگرچہ دونوں ہی مکی زندگی میں ہوئے، لیکن اس قول کے مطابق اس میں یہ بھی تنوع ہے کہ جو عرف عام میں یا راجح ہے وہ تو اعلان نبوت کے بعد اور پھر مکی زندگی کے وہ سارے مراحل کہ جب شیب ابی طالب کا واقعہ ہو چکا تھا اور زمین پر راہوں کو بند کرنے کے منصوبے یہ آزمائے جا چکے تھے، اور پھر عام الحزن گزر چکا تھا جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا وصال، یہ ساری چیزیں گزر چکی تھیں، اور اس کے بعد وہ لمحہ معراج آیا۔ یہ یعنی مکی زندگی کے جو آخری سال ہیں ان کے اندر اس کا تذکرہ بنتا ہے، مگر یہ جو دوسرا قول ہے اس کے اندر وحی سے پہلے بھی ایک معراج کا تذکرہ ہے، اور یہ قول جو ہے وہ
زاد المعاد کی پہلی جلد میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، اگرچہ نبی اس وقت بھی تھے، صرف اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن اعلان نبوت سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج پر بلایا گیا، اور خصوصی طور پر اسراء کا اس وقت بھی مرحلہ پیش آیا اور یہ اعزاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ ایک قول کے مطابق یہ معجزہ 3 بار پیش آیا، جس میں ایک بار وحی سے پہلے اور 2 بار وحی کے بعد۔ اس کا تذکرہ بھی زاد المعاد میں موجود ہے۔ ایسے ہی جو متعدد معاریج ہیں، بیداری میں بھی متعدد اور خواب میں بھی متعدد، ان کا تذکرہ مواہب لدنیا کی شروحات کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اب اس میں جو راجع قول ہے، جس طرح کہ میں نے شروع میں موضوع میں لفظ عقیدے کا تذکرہ کیا کہ اہل سنت و جماعت کا اس بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے، اس میں جو راجع قول ہے، جس پر عوام کو، خواص کو اپنا یقین رکھنا چاہیے، جس پر محدثین، متکلمین کی اور محققین کی اکثریت موجود ہے، اور جس میں یہ ساری احادیث سامنے رکھ کے یہ نہیں کہ یہ تعارض کی وجہ سے ساکت ہو گئی ہیں، بلکہ تعارض آ جانے پر جو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ تطبیق کا ہوتا ہے، اور تطبیق جو ہے وہ نہ ہو سکے پھر ترجیح ہے، اور ساکت ہونے کا مرحلہ تو بہت کم جا کے بنتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ترجیح جو ہے وہ موجود ہے، اور جس حد تک تطبیق ہو سکتی ہے وہ بھی مختلف حصوں کے اندر تطبیق بھی موجود ہے۔ ہمارے لحاظ سے یہ جو سفر ہے، جو ارضی اور سماوی 2 طرح کا ہے، اس میں ایک مرحلہ زمینی سفر کا ہے اور دوسرا مرحلہ آسمانی سفر کا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی 2 صورتوں میں، اسراء اور والنجم میں اس کا تذکرہ ہے، اور یہ سفر ہمارے عقیدے کے مطابق روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہے اور عالم بیداری میں ہے، اور ایک ہی رات میں ہے۔ چونکہ کچھ اقوال ایسے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ اسراء علیحدہ رات میں ہے، معراج علیحدہ رات میں ہے، تو جو راجع قول ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ہی رات کے اندر یہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس سے عرش اولا تک، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوسین کے قرب سے بھی زیادہ، یعنی ایک قوس کی جو 2 سریں ہیں اس سے بھی زیادہ قرب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جو بھی رب ذوالجلال نے جس قدر وحی کرنا چاہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی کی، اور پھر اسی رات ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور آ کر پھر اللہ کی طرف سے جو احکامات تھے وہ احکامات انسانیت کی طرف پہنچائے۔ اس میں یہ بات کہ یہ بیداری میں تھا اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا، یہ سب سے اہم بات ہے، چونکہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہوتا میں خواب میں گیا ہوں،
تو کسی بڑے سے بڑے سفر کا خواب میں دعویٰ، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ عقلی طور پر کوئی کہے کہ نہیں، خواب میں اتنی دور کوئی نہیں جا سکتا، چونکہ دعویٰ خواب کا ہو تو خواب کسی دور سے دور مقام کا بھی ہو سکتا ہے، کہ جس میں وہ لاہور سے کسی دور ترین مقام پہ خواب میں جائے اور واپس آ جائے خواب کے اندر ہی، تو اس کے اندر کسی طرح کا کوئی بودھ نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو قریش اتنی عقل تو ضرور رکھتے تھے کہ اس دعوے کو اگر خواب کی بنیاد پر ہوتا تو ہرگز اس کا انکار نہ کرتے۔ اور پھر یہاں جو دعویٰ تھا وہ چونکہ بیداری کا تھا، عالم بیداری کا تھا، اور صرف روحانی طور پر جانے کا نہیں تھا، جسمانی طور پر بھی ساتھ جانے کا تھا۔ اور ساتھ یہاں یہ ہے کہ سیرت ابن ہشام کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ قریش کو یہ تجربہ بھی تھا کہ آنے جانے میں، جہاں چلو آسماں والا سفر جو اس کی تو ان کو معلومات نہیں تھیں کہ کتنی دور ہے، کتنا وقت لگتا ہے، مگر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے لحاظ سے ان کو تجربہ تھا، اور باقاعدہ انہوں نے دن گنے ہوئے تھے کہ کتنے دن جانے میں لگتے ہیں اور کتنے دن آنے میں لگتے ہیں۔ اور ادھر انہیں یہ بھی پتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات عشاء کے وقت تو ادھر ہی تھے اور فجر بھی یہیں پڑی ہے، اور درمیان کا جو وقت ہے اس میں مختصر وقت میں دعویٰ کر رہے ہیں جانے کا اور آنے کا۔ اگلا سفر تو علیحدہ رہا، یہ جو سفر ہے اس کے بارے میں ان کا جو نظریہ لکھا ہے سیرت ابن ہشام میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نحن ندرب اکباد الابل شہرن ذہابا و شہرن عودا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2 مہینے کا سفر ہے، اور 2 مہینے کا بھی اونٹوں پر سفر ہے، یعنی پیدل بندہ وہ تو درکنار، اونٹوں پر 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے، ذہابا و عودا۔ اور کہا وَأَنْتَ تَدَّعِي أَنَّكَ أَتَيْتَهُ اللَّيْلَةَ، اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ آج رات ہی گئے ہو اور آج ہی آ بھی گئے ہو۔ اور پھر یہ ہے وَصَلَّيْتَ فِيهِ، اور وہاں آپ نے نماز بھی ادا کی ہے، ملاقات بھی کی ہے۔ چلو اگلا سفر جو تھا وہ تو علیحدہ رہا، اس سفر پر ہی انہوں نے اتنے بودھ کا اظہار کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں 2 مہینے لگتے ہوں، 1 رات میں وہ سفر کیسے طے ہو جائے۔ تو یہ تھا یعنی ان کا استبعاد اس سلسلہ میں۔ اور اگر خواب کا مسئلہ ہوتا تو ہرگز انہیں اس پر مہینے گننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، خواب میں کہیں سے کہیں بھی کوئی خواب کے لحاظ سے پہنچ سکتا ہے اور آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہاں جو انکار کیا، یہ انکار بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دعویٰ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ محض خواب کا نہیں تھا، یا صرف روحانی نہیں تھا، بلکہ جسمانی طور پر زندہ و جاوید عالم بیداری میں جانے کا، اور اللہ کی طرف سے مختلف جو انعامات ہیں ان کے لحاظ سے نوازے جانے کا یہ دعویٰ تھا، جسے ماننے والوں نے تو یوں مانا جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا، اور اس ماننے پر ان کے درجات بلند ہوئے، اور انکار والے وہ اڑے ہوئے تھے اپنی عقل کے چکروں میں۔ لیکن یہاں جو اہل سنت و جماعت کا شروع سے اب تک نظریہ ہے وہ یہی ہے جس کا ہم نے راجح قول میں ذکر کیا۔ اور یہاں پر چند باتیں مزید جو ہیں وہ قابل غور ہیں کہ جس وقت یہ ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ تعدد بھی اس میں ہو سکتا ہے، یعنی تعدد ہمارے مذہب کے منافی نہیں، کہ کئی بار اسراء ہو اور کئی بار معراج ہو، لیکن چند باتیں ایسی ہیں کہ جب ہم اس میں تعدد کا، معراج کے تعدد کا قول کرتے ہیں
تو ان باتوں کا اس میں تکرار نہیں ہے، بلکہ ان کا وقوع ایک مرتبہ ہی ہوا، اگرچہ معراج کا تعدد ہوا۔ یعنی معراج کے تعدد میں مطلب یہ ہے کہ بار بار اوپر جانا اور بار بار اللہ کا دیدار کرنا، یہ تعدد جو ہے وہ ہرگز منافی نہیں، اور اس تعدد کا تذکرہ کئی احادیث میں موجود ہے، لیکن جس میں تذکرہ ہے کہ جب گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، اور جو معاملہ ہے نمازوں کا اور اس کے لحاظ سے جو سوالات ہیں، جو مکالمہ ہوا آپ کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ایسے ہی جب جاتے وقت ہر آسمان میں سوال تھا اور وہاں ایک نبی موجود تھے اور ان کے ساتھ ملاقات تھی، اور اس طرح اس موقع کا جو شک صدر ہے، ویسے تو شک صدر کئی بار ہوا، لیکن جو معراج کا شک صدر ہے، یعنی جب متعدد معراج مانے جائیں گے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بار علیحدہ شک صدر مانا جائے، اور ساتھ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بار علیحدہ پھر انبیاء کی جماعت بھی مانی جائے۔ وہ چیزیں کہ جس میں تکرار سے کوئی چیز جو ہے، جہاں مثلا وہ بار بار پوچھنے کا پھر مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ جب ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ بات سامنے آ گئی تو مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کے بغیر تکرار ہوا، اور آنا جانا جو ہے وہ اس کے بغیر جو ہے وہ مانا گیا، جب وہ ایک مرتبہ پوری بات تعدد کی ہمراہ ثابت ہو چکی تھی، تو پھر اس کے بعد پھر اس میں تکرار نہیں تھا۔ تو اس طرح عالم بیداری کے اندر یہ ساری احادیث جو ہیں ان میں تطبیق ہے کہ کچھ چیزیں مرحلہ وار جو ہیں ان میں تعدد موجود ہے، لیکن سارا سفر جو راجع ہے وہ عالم بیداری کا ہے، اور پھر جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے، اور اس میں تعدد واقعہ کی بنیاد پر کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے، بلکہ ایک ہی چیز ہے جو اس سفر سے ثابت ہوتی ہے۔ لیکن احادیث کے اندر جو تنوع ہے تو مجموعی طور پر بیان کی 3 قسم احادیث ہیں۔ پہلی نوع جو احادیث کی ہے معراج شریف کے بارے میں، وہ قسم احادیث کی ایسی احادیث پر مشتمل ہے کہ جس میں تفصیل کے ساتھ سارے جو معراج ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے، جس میں خواب کے اندر مکہ سے بیت المقدس، خواب کے اندر ہی مکہ مکرمہ سے ڈائریکٹ آسمانوں تک، بیت المقدس کے تذکرے کے بغیر مکہ مکرمہ سے آسمانوں تک کا سفر، جس طرح کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں، اور ایسے ہی مالک بن سعصعہ سے حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری میں موجود ہیں، اور ایسے ہی حضرت شریک بن عبداللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابن شہاب زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس میں یعنی ڈائریکٹ مکہ مکرمہ سے سماوات سبع کی طرف سفر کا تذکرہ ہے، اور درمیان میں بیت المقدس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کی ایک نوع ہے احادیث کی۔ دوسری وہ ہیں کہ یعنی اس میں پہلے میں یہ ہوا کہ یہاں پھر اسراء کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف معراج کا ذکر ہے کہ مکہ مکرمہ سے سیدھا اوپر جانا آسمانوں کی طرف، اور پھر سدرۃ المنتہا اور عرش اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جو دوسری قسم ہے احادیث کی، اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ اسراء اور معراج دونوں کا ذکر ہے اکٹھا، اور ذکر بھی ایک ہی رات کے لحاظ سے ہے، اور ذکر بھی روح اور جسم کے ساتھ ہے، اور ذکر عالم بیداری میں ہے۔ یہ جس طرح کہ حضرت ثابت بنانی جو ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں،
اور یزید بن ابی مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کتاب الایمان میں ہے اور ترمذی کی کتاب التفسیر میں ہے، جس میں یہ دونوں مرحلے جو ہیں ان کو یوں ذکر کیا گیا ہے، اسراء اور معراج کو ایک ہی رات کے ساتھ. یعنی وہاں مکہ مکرمہ سے ڈائریکٹ آسمانوں پر جانے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یوں تذکرہ ہے کہ پہلے سفر ہے بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف جو ہے عروج ہے. تیسری قسم کی جو احادیث ہیں وہ احادیث ایسی ہیں کہ جس میں کچھ جزیات کا تذکرہ ہے، پورے سفر کا ذکر ہے ہی نہیں، اور یہ متفرق اخبار ہیں جو کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہیں. اور اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر اپنے اس معجزے کے بعد زندگی بھر میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کئی مجالس میں اس کا ذکر کیا، اور مجالس میں ہر موقع پر اس کا تذکرہ بیان کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ تھا. مطلب یہ کہ آدھا بیان کیا، سارا بیان کیا، یا اس وقت جو موضوع چھڑا ہوا تھا اس مجلس میں اس سے جو ریلیٹڈ حصہ تھا وہ بیان کیا، یا بیان کرنے میں یہ دیکھا یہ سامنے بیٹھے ہوئے ان کو پہلے کتنی بات کا پتہ پہلے ہی ہے اور اب کتنی ان کو مزید بتانے کی ضرورت ہے. تو اس بنیاد پر یعنی جو مخاطب تھے ان کی استعداد کو بھی دیکھا، ان کی معلومات کو بھی دیکھا، ان کی پہلے سے تعلیم کو بھی دیکھا کہ جس طرح ہر جماعت کے لحاظ سے جدا گفتگو کی جاتی ہے، تو اس بنیاد پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مختلف مواقع پر مختلف اجزاء کا ذکر کیا. اب ان اجزاء کو جدا جدا ذکر کرنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کا انکار ہو رہا ہے، یا یہ مطلب نہیں کہ باقی ہے نہیں. اصل یہ ہے کہ جو سامنے بیٹھے انہیں پہلے ہی پتہ ہے اس چیز کا، اور کچھ بات ایسی ہے کہ جو اس وقت کسی اور موضوع سے منسلک ہے اور اس کو دہرانے کی ضرورت ہے یا اس کو زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہے. تو اس بنیاد پر پھر کچھ احادیث کے اندر مختصر تذکرہ آیا، کہیں ایک حصے کا، کہیں اس حصے کے چوتھے حصے کا، کہیں دوسرے حصے میں سے کسی بات کا. تو اس طرح پھر کچھ احادیث وہ ہیں جو مختلف قسم کی جزیات پر مشتمل ہیں، جو سفر معراج اور اسراء کے مجموعے میں سے بعض حقائق پر جو کہ مشتمل ہیں. اس طرح بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا. اور پھر آگے جس نے اس محفل میں مثلا 30 بندے وہ ہیں جو پرانے جانتے ہیں سارے بات کو، اس میں 5-6 نئے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ اکثریت جانتی ہے تو صرف اشارہ کیا 1-2 جملوں سے. اب جو نئے تھے اب وہ روایت وہ تو صرف 1-2 جملے ہی کریں گے کیونکہ انہوں نے سنے 1-2 جملے ہیں سرکار سے براہ راست، لیکن وہ منکر دوسرے کا نہیں جو پہلے انہی دیگر صحابہ سے وہ سن لیں گے، مگر اپنی روایت وہ تھوڑی سی کرتے ہیں. تو یہ یعنی تعارض کا اصل سبب تھا کہ مختلف مقامات پر، لیکن اس تعارض کو وہ جو احمد کولی نے انکار کا سبب بنایا، جبکہ یہ انکار کی وجہ نہیں بنتی بلکہ اس میں واضح تطبیق موجود ہے، اور پھر تطبیق کے لحاظ سے اس کی حکمتیں موجود ہیں کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی استعداد کو بھی سامنے رکھا، ہر ایک کی قابلیت کو سامنے رکھا، ہر ایک نے جو پہلے پڑھا ہوا تھا اس کو سامنے رکھا، یا یہ ہے کہ اس وقت جو ضرورت تھی اتنے ہی حصے کو بیان کیا کہ باقی وقت نہیں کہ سارا بیان کیا جائے اس موقع پر جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے یا اس کی اس وقت ضرورت نہیں. تو اس لیے پھر جدا جدا جزیات مختلف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو ہے وہ بیان کی ہیں. اور اس میں مجموعی طور پر جو احادیث وارد ہوئیں
اور ان کے جو راوی ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے، ان میں کئی 75 راوی ہیں، کئی اس سے زیادہ ہیں، اور مختلف جو حصے ہیں ان میں بھی مختلف قسم کا بظاہر جو ہے وہ تعدد موجود ہے، اور آگے روایت کرنے کے لحاظ سے پھر اپنے اپنے اساتذہ جو ہیں تابعین میں صحابہ ان کے اساتذہ ہیں، ان کے اندر بھی پھر تنوع ہے، اپنے اپنے استاد سے جتنا جتنا انہوں نے سنا اس پر آگے روایت کرتے رہے، لیکن سارا جو خلاصہ ہے اس کا اکٹھا کرنے سے جو راجے قول بنتا ہے، اور جس میں کسی طرح کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج یہ دونوں شرف اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے، اور عالم بیداری میں جسم اور روح کے ہمراہ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا، اور اس میں کئی وجوہ میں تعدد بھی موجود ہے، اور معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ جو بیک وقت کئی معجزات پر مشتمل ہے، اور یہ اہم ترین جو موقع تھا سیرت کا، اس موقع کو اللہ نے چنا اس کے لیے کہ جب بظاہر قریش زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کو بند کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اب ان کو یہیں روک دیں گے، ان کا پیغام یہاں سے آگے نہیں چل سکے گا، تو اللہ نے آسمانوں پر بلا کر یہ واضح کیا کہ جن کی راہیں آسمانوں تک کھلی ہوں ان کی زمین پہ کیسے بند ہو سکتی ہیں، اور ان کا یہ کلمہ، یہ فیض، یہ تبلیغ، اس کو روکا نہیں جا سکتا، اور ساتھ یہ کہ جو دنیا کے غم تھے ان کو، اور دنیا کے ظاہری جو سہارے تھے ان کے ٹوٹنے اور ختم ہونے پر بھی رب ذوالجلال نے اپنے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنے دیدار سے وہ تقویت بخشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جس میں خصوصی طور پر ایک وقت کی تقویت نہیں تھی بلکہ روزانہ 5 مرتبہ اس تقویت کا نماز کی شکل میں اللہ کی طرف سے شرف بخشا گیا۔ اور کشف المحجوب شریف کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ رب ذوالجلال نے وعدہ کیا کہ آج عرش پہ بلا کر محبوب جو تجھے دیدار کرایا گیا ہے، آپ کو نماز پنجگانہ میں مصلی پر ہی کرا دیا جائے گا۔ اور یہ وجہ تھی کہ یا بلال و رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سفر میں تھک جاتے تھے تو تھک جانے کے بعد آپ فرماتے تھے کہ بلال اذان پڑھو کہ ہم اپنی تھکاوٹ دور کر لیں، اور وہ تھکاوٹ دور کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ کا جو دیدار ہوتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پہلے جو تھکاوٹ ہو چکی ہوتی تھی دیدار کی وہ تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی قوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی جاتی تھی۔ معراج کی نسبت سے یعنی امت کو یہ سبق ہے کہ سارے رسولوں میں سے جن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے آسمانوں تک کھلے ہیں، تو ان کی امت بھی معصور نہیں ہو سکتی۔ ان کی امت کے لیے بھی اللہ نے ان کے صدقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے زمین میں نکلنے کی راہیں باقی امتوں کے مقابلے میں وسیع رکھی ہیں، اور جن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عروج ملا ہے وہ امت بھی عروج والی امت ہے، اور انہیں اپنا عروج اس سفر کے مختلف حصوں سے دیکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اس میں سب سے بڑی چیز ایمان بالغیب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حقیقت جو کہ عقول سے ماورا ہے،
اس پر یقین رکھنا اور اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رکھنے کے لیے درود و سلام کا کثرت سے اہتمام کرنا۔ اسی مقصد کے لیے انشاءاللہ ہم 19 فروری کو مینار پاکستان پر معراج شریف کی رات کے اگلے دن ہی آل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ میں لائیو اس وقت ملک بھر میں جہاں کہیں سے قافلے چل پڑے ہیں یا چل رہے ہیں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ رب ذوالجلال ان کو صحت و عافیت کے ساتھ یہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ جتنے لوگوں نے بھی اس سلسلہ کے اندر محنت کی ہے، مبلغین نے، ذمہ داران نے، تحریکی کارکنان نے، اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور دامے درہم قدم سخنے جو بھی معاون بنے سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے کارکنان اللہ کے فضل سے مینار پاکستان پہ موجود ہیں، اور نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ سٹیج کی تیاری اور پنڈال کی تیاری کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور کسی بھی افواہ پر کوئی عوام اہل سنت میں سے بھی کوئی کان نہ